ہیپاٹائٹس سی کی. دیکھیں میرے لیے یہ اس وقت اگر ہم جتنے بھی آج آپ سوال کر رہے ہیں نا, سب سے اہم سوال یہ ہے اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے ہیپاٹائٹس سی اس وقت اگر دنیا میں کوئی بھی ملک سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے تو ہمارا ملک ہے. اور یہ کس عمر کے حصے میں وہ کر رہا ہے, جب انسان اپنے خاندان کے لیے جو روٹی لانے والا ہے نا, جو روزی روٹی لانے والا ہے, سب سے اس ایج کو متاثر کر رہا ہے. 25-30 سال, 25-30 سال, 40, اسی 25 اسی بریکٹ سب میں سے زیادہ اسی بریکٹ میں پیشنٹ آتے ہیں. اچھا. بدقسمتی سے اس کی شروع میں کوئی علامت نہیں آتی, کوئی علامت نہیں, زیرو. مطلب آپ 100 مریض کے دیکھ لیں, شاید کوئی 4-5 ہوں گے جن میں کوئی مسئلہ ہوگا شروع میں, کوئی علامت نہیں آتی. یہی وجہ ہے کہ ڈائگنوز نہیں ہوتا, اور جب ڈائگنوز ہوتا ہے تب ہر چیز ختم ہو چکی ہوتی, ہر چیز ختم ہو چکی ہوتی. اتنا دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ مطلب ایک خاندان کا سربراہ ہے اور وہ ایک ایسی بیماری سے چلا گیا ہے جس کا 100% علاج ہمارے پاس موجود ہے. 100% علاج مطلب میں آپ کو کہوں کہ اگر میڈیکل ہسٹری میں آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا جو معجزہ ہے نا, اور بہت سارے ہوں گے, مطلب اس سے بھی بڑے ہوں گے, لیکن میں نے اگر پچھلے 10 سال کی بات کریں گیسٹرونٹرولوجی کی فیلڈ میں, معدہ جگر کی فیلڈ میں, جو یہ معجزہ ہوا ہے اس سے بڑا شاید ہوا ہو کوئی. مطلب اگر آپ صرف 15-20 سال پہلے دیکھیں, آپ کسی اس بندے سے پوچھیں, لوگ لٹرلی اس کی دوائی سے بھاگتے تھے. کسی کو ہیپاٹائٹس سی ہوتا تھا وہ چھپا لیتا تھا کیونکہ اس کے انجیکشن اتنے زیادہ تکلیف دہ تھے. یعنی کہ ہفتے بعد ایک انجیکشن لگتا تھا, ہفتہ 4-5 دن مریض بیچارہ اٹھنے قابل نہیں ہوتا تھا, اس کو زور کا بخار چڑھتا تھا, بازو ٹانگیں مسل اس کے ٹوٹتے تھے کہ وہ بیڈ پہ رہتا تھا. 3-4 دن بعد اس کا اثر ختم ہوتا تھا, وہ آہستہ سے چلنے لگتا تھا, اگلے ہفتے تک کا انجیکشن پھر ڈوز آ جاتی. اور یہ کتنے انجیکشن لگتے تھے؟ 72 انجیکشن جی 72, اور فل پینفل. اچھا مزے کی بات, سارا کچھ کرنے کے بعد رسپانس کتنا؟ 40 سے 50%, 50-50. پھر ایک گولی آ گئی, پہلے 2-3 آئیں لیکن وہ تھی نیچے, لیکن اس کے بعد اس وقت جو میڈیسن ہے اس کا کیور ریٹ ہے مور دین 95%. واو. یعنی کہ اگر شروع میں پتہ چل جائے تو 100% ہے, آلموسٹ 100% ہے. یعنی کہ آپ پہلی ڈوز میں چلو نہ ہوا, اگلی دوا میں آلموسٹ 100% ہے. آپ کبھی سنا ہے کہ یار میں دوائی دے رہا ہوں اور میں 95% ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے, اور دوائی بھی بہت سستی ہے. امریکہ میں یہی دوائی جو اگر پاکستانی روپوں میں دیکھیں تو اس کا جو کورس ہے وہ کروڑوں روپے میں ہے. ریئلی؟ اور یہاں پہ کتنا ہے؟ یہاں پہ وہی دوائی آپ کو مہینے کی اچھی سے اچھی 14 سے 15 ہزار کی مل جائے گی, اور جو ایک تھوڑا سا مطلب کم جو ایک ریلائبل برانڈ ہے اس پہ بھی آپ کو 10-12 ہزار تک مل جائے گی ایک مہینے کی. اچھا. اور اتنی ریلائبل. اب پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے؟ اگر آپ آج سے 10 سال پہلے دیکھیں جتنی ہماری وہ تھی ایوریج شرح اس کی, ابھی بھی اتنی ہے. حالانکہ اتنی فری دوائیاں چل رہی ہیں, حکومت نے دی ہوئی ہیں, این جی اوز بہت ساری ہیں. پرابلم ہے اویئرنیس, کیونکہ علامت کوئی نہیں ہے. کسی کو کیسے پتہ چلے گا مجھے ہیپاٹائٹس ہے؟ صرف ایک ہی حل ہے کہ لوگ اپنا ٹیسٹ کرا لیں. بالکل معمولی سا ٹیسٹ ہے, سمپل بلڈ ٹیسٹ ہے, کسی بھی لیب سے ہو جائے گا, آپ کو محلے کی لیب سے بھی ہو جائے گا. این ٹی ایچ سی وی کا ٹیسٹ کرا لیں, اسے کہیں جی ہیپاٹائٹس سی کا ٹیسٹ کرانا ہے میں نے, اور یہ کچھ 100 روپے میں ہوگا. آپ الائزہ کا کراتے ہیں وہ بھی 1000-2000 میں ہو جائے گا. اچھا. اور لائف جان بچ سکتی ہے اس سے, چند 100 روپے میں, چند 100 روپے میں آپ کی جان بچ سکتی. اچھا ہمارے ہاں پنجاب میں جو لاسٹ ڈیٹا مجھے یاد ہے جو ہماری اپنی گورنمنٹ کا پبلش شدہ ہے, اس میں 8% ہے پنجاب میں. 8% لوگ کو 8% ہیپاٹائٹس سی کا شکار ہے. یہ ہیوج نمبر ہے, ہیوج. آپ اگر آبادی کے حساب سے دیکھیں, مثال کے طور پہ اگر پنجاب کی آبادی کتنی ہوگی, اب آپ 12-15 کروڑ ہے, اب 8% کے حساب سے آپ لگائیں کہ پھر تقریباً کوئی 1 کروڑ سے تو زیادہ ہی ہوئے تقریباً, کم و بیش. تو اس لیے ہمیں اس وقت اگر آج ہم لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دینا کہ بھائی اپنا پلیز ہیپاٹائٹس سی کا ٹیسٹ کرا لیں. مسئلہ آتا ہے فری دوائیاں بھی گورنمنٹ کی ہسپتالوں سے مل رہی ہیں, اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو جان بچ سکتی ہے. ٹھیک ہے.
اچھا چلیں ابتدائی علامات تو آپ نے کہا اس کی ہیں ہی کوئی نہیں، جی بالکل. لیکن اس کے بعد کون سی ایسی علامات ہیں کہ آپ کو پتہ لگ جائے، تھوڑا سا اندازہ ہو جائے، یا خدا نہ خواستہ کسی اور کو ایسی علامات ہو تو تیسرا بندہ بتا سکے؟ بالکل. اچھا اس میں نا کچھ جو شروع میں چیزیں آ سکتی ہیں، مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ ہیپیٹائٹس سی کو، لیکن کچھ آ سکتی ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ کو نا ہر وقت تھکاوٹ رہے گی، ایسے لگے گا جیسے بالکل جان نہیں ہے. ہو سکتا ہے بھوک آپ کی تھوڑی کم ہو جائے. جسم میں نا اوور آل درد رہے گا، جیسے نہیں آپ بیٹھ رہے ہیں اٹھ رہے ہیں آپ کو نا ہلکی ہلکی پین ہو رہی ہے. تھوڑا سا بخار، ہلکا بخار چڑھ سکتا ہے. وزن آپ کا کم ہو سکتا ہے. یہ ہے تقریباً جو انیشیل والی. جب ایک دفعہ ہیپیٹائٹس سی نے جگر کو خراب کر دیا پھر تو یہ ہے کہ انسان کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے، بالکل سوکھ کے کانٹا ہو جاتا ہے. جسم کے نیچے جو یہ چربی فیٹ ہے یہ ضائع ہو جاتی ہے، بالکل ایسے ہڈیاں نکل آتی ہیں. پیٹ ایسے پھول جاتا ہے، خدا نہ خواستہ کالے رنگ کے موشن آتے ہیں، الٹی جو ہے وہ خون والی آتی ہے، ونودگی ہو جاتی ہے، یورین تھوڑا ہو جاتا ہے. یہ علامات آتی ہیں جب اب جگر کو اس نے مکمل تباہ کر دیا. پھر اس وقت اگر آپ ہیپیٹائٹس سی کا علاج کر بھی لیں تو آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا جو شروع میں ہے. اور شروع میں علاج کروا لیا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کو ہیپیٹائٹس سی ہوا ہی نہیں ہے. ہوا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جب بندہ اسے ریکور کر جاتا ہے تو کچھ پھر بھی اس کے بعد کچھ اثرات رہتے ہیں زندگی بھر؟ زیرو. ہیپیٹائٹس سی جب ایک دفعہ ختم ہو گیا اس کے بعد آپ ایسے ہی نارمل زندگی گزاریں گے جیسے آپ اس سے پہلے تھے. اوکے. لیکن شرط ہے ٹائم شروع میں. اور ایسی تو کوئی دوائیاں تو نہیں ہے نا کہ فور لانگر پیریڈ ہم نے کھانی ہے؟ ہیپیٹائٹس سی کے لیے نہیں ہے. ہیپیٹائٹس سی 3 سے 6 مہینے کے کورس میں ختم ہو جاتا ہے. اوکے. ہم اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ وقتاً فوقتاً چلیں، سال 2 سال بعد ٹیسٹ کرا لیا کریں، لیکن دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو خون کی کمی کسی کو ہو جانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پریگننٹ ویمن ہیں ان کو ہوتا ہے کہ ان کا ایچ پی جو ہے کم ہوتا ہے، تو ان کو خون کی کچھ ڈرپس جو وینیفر آپ نے بتایا کہ وہ لگتی ہیں، یا کچھ لوگ ایسی آنکھیں دیکھ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ خون کی کمی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا یہاں پہ نا ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ جیسے تو پہلے لوگ تو پہلے سب سے پہلے تو جگر کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی جگر خون نہیں بنا رہا، تو وہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ جگر کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے. اب خون جب کم ہوتا ہے تو جو سب سے بڑی مسٹیک لوگ کرتے ہیں، یا جو ایون جنرل ہمارے کچھ فزیشینز بھی شاید اسی چیز کو لیتے ہیں کہ جی بس وہ انہوں نے آئرن کے انجیکشنز یا گولیاں کیپسول لکھ دیے تو آج یہ کھا لو. دیکھیں اب جیسے گاڑی میں ہمارے اگر آئل کم ہونا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ تھوڑا سا آئل وہ ڈال لیں، موبل آئل، اور وہ یہاں پہ آپ نہیں رکتے. آپ کہتے ہیں بھائی کم کیوں ہو رہا ہے، اس کو کم لیکیج ہے یا انجن کا مسئلہ ہو رہا ہے یا کہ کسی اور چیز کا مسئلہ. سیم از ود آئرن ہمارے اس کے سوری یہ جو ہے خون کی کمی جسے ہم کہتے ہیں ہیموگلوبن لیول کم ہونا. دیکھیں 4 پوائنٹس ہیں اس میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سب سے کامن ہے وہ یہ ہے کہ بلڈ کہیں سے لیک ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے. باڈی میں سب سے اہم جگہ وہ ہے جہاں پہ بلڈ ضائع ہو رہا ہے اور چھپا ہوا ہے، وہ ہے نظام کہ وہاں سے بلڈ ہو بھی رہا ہے ضائع لیکن نظر نہیں آئے گا کیونکہ وہ ہضم ہو جائے گا. معدے سے نکل رہا ہے تو وہ تو اس میں پروٹین ہے، اس میں باقی چیزیں ہیں، جیسے کھانا ہضم ہو رہا ہے وہ بھی ہضم ہو جائے گا اور پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو. اچھا. اگر وہ زیادہ مقدار میں نکلے گا تو وہ پخانے کا رنگ چینج کر دے گا، لیکن کم مقدار میں ہوگا، اگر 100 ml سے کم ہے مثال کے طور پہ 24 گھنٹے میں، تو وہ پخانے کا رنگ تبدیل نہیں کرے گا. تو آپ آئرن ادھر سے دیتے رہیں، ادھر سے لیک ہو رہا ہے، تو کب تک آپ اس کو مینٹین کریں گے؟ ہمارے پاس بہت سارے ایسے مریض آتے ہیں جنہیں 4 بوتلیں لگی ہیں، آئے ہیں جی اچھا بھائی آپ کے معدے کا دیکھنا پڑے گا کہ کہاں سے جائے. ڈاکٹر صاحب اس کے بغیر نہیں کام چل سکتا. تو میں کہتا ہوں یار اور کتنی بوتلیں لگواؤ گے بھائی؟ 2 مہینے بعد آپ پھر آؤ گے 2 بوتلیں پھر، تو کون اتنا خون دے گا ادھر سے؟ پھر انفیکشن بلڈ کے ساتھ پھیلنے کا خطرہ. بالکل. اور اصل مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا وہ بڑھ بھی جائے گا اندر. تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس لیکیج کو دیکھنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ خون جہاں سے آئرن جذب ہوگی تو خون بنے گا، تو آنت کا مسئلہ تو نہیں ہے. پھر خون کے لیے جو خوراک چاہیے، بعضوں کا جو جیسے آپ نے پریگننٹ خواتین کا ہمارے پاس ذکر کیا، نیوٹریشنل ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہے، غربت بھی اتنی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں بیچارے جو گوشت یا یہ چکن وغیرہ یا یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے، تو یہ نیوٹریشنل بھی ہے. پھر یہ ہے کہ جہاں سے بن رہا ہے ہڈیوں کے گودے سے، بون میرو سے، وہاں کوئی پرابلم نہ ہو. پھر ٹوٹ رہا ہے، بریک ڈاؤن جلدی ہو رہی ہے نارمل ٹائم سے، تو وہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو اس لیے پہلے دیکھنا ہے کہ یہ ہوا کیوں، نہ کہ اسے خالی آپ آئرن دے دیں یا مریض بھی کہے یار میں نے یہ
ٹیکے لگوا لیے ہیں آئرن کے تو میں ٹھیک ہوں اب. نہیں, صحیح, اس کی وجہ ڈھونڈنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک اور چیز جو کہ لوگ بڑا مکس اپ کرتے ہیں اس چیز کو, یرکان, جوائنٹس اور ہیپیٹائٹس. ہاں یہ بہت اہم ہے. اچھا اس میں دیکھیں جو یرکان ہے یا جوائنٹس ہے, بیسیکلی جوائنٹس میڈیکل ٹرمینالوجی ہے, اردو میں اس کو یرکان کہہ دیتے ہیں. یعنی کہ آنکھوں کا پیلا پن جو ہے یا جلد جب بہت زیادہ وہ رطوبت بڑھ جائے تو جلد بھی تھوڑی پیلی ہو جاتی ہے, لیکن شروع آنکھوں سے ہوتا ہے. تو آنکھوں کا جو پیلا پن ہے یہ جوائنٹس ہے, یعنی کہ یہ ایک علامت ہے. اوکے, جیسے کھانسی ایک علامت ہے, جیسے بخار ایک علامت ہے, ٹھیک ہے, اس کے پیچھے بیماری اور ہے. بالکل. ہیپیٹائٹس کا مطلب ہے جگر کی سوزش. ہیپیٹائٹس جگر کی سوزش. اچھا یہ اب کسی وائرس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, کسی میڈیسن کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, کسی اور بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. تو ہیپیٹائٹس عام طور پہ جب ہم کہتے ہیں تو یہ جگر کی سوزش ہے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ جرکان بھی ساتھ میں ہو رہا ہو سکتا ہے خالی, جیسے اب ہیپیٹائٹس سی ہے مثال کے طور پہ, پہلے ہو سکتا ہے 5-10 سال اس کی وجہ سے کوئی آنکھیں پیلی نہ ہو, لیکن اندر اس نے جگر کی سوزش شروع کر دی ہے, اوکے, تو وہ ہمیں بلڈ ٹیسٹ میں پتہ چلے گا. تو یرکان کا مطلب ہوا کہ یہ علامت ہے, اور ہیپیٹائٹس کا مطلب ہوا کہ جگر کی سوزش شروع ہو رہی ہے. اب اگلی چیز آ جاتی ہے ہیپیٹائٹس اے, ہیپیٹائٹس بی, سی, ڈی. یہ مختلف قسم کے وائرس ہیں جو مختلف قسم کے ٹائم پہ مختلف ان کا پیٹرن ہے, جگر کی سوزش کراتے ہیں. اور پھر ان کے آگے جو ہے نا, جیسے ہیپیٹائٹس سی ہے وہ زیادہ دیر تک وہ کرا سکتا ہے سوزش, اور اس کا ایفیکٹ سالہ سال تک چلتا ہے. کچھ ہیں جو کہ کم ان کا ڈیوریشن ہوتا ہے, جیسے ہیپیٹائٹس اے یا ای ہے, وہ جیسے ہم یکدم کسی کی آنکھیں پیلی ہو گئیں, جسے ہم عام طور پہ پیلیا کہتے ہیں, وہ کچھ دنوں سے ہفتوں تک ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک بڑا اور انٹرسٹنگ ایشو ہے جو کہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے آج آپ کے ساتھ. وزن جو ہے لوگ کم کرنا چاہتے ہیں, خاص طور پر خواتین جو ہیں ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وزن کم کیا جائے, مرد بھی ہیں لیکن جن کے بہت زیادہ ہوتے ہیں پھر اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں.